ہیں، اگر کسی جگہ نہیں رواج کھانے کا تو نہ کھائے، دین تنگ تو نہیں کرتا ضرور کھائے مگر حلال مانے، سب حلال، بالکل حلال۔ مولانا آپ کی بات بہت خوبصورت ہے، چونکہ بطخ ہمارے معاشرے کے اندر عام پائی جاتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین اور حاضرین میں سے کوئی ایک آدھی ہوگا کہ جس نے بطخ کا گوشت کھایا ہوگا، تو کوئی بات نہیں، ہمارے رواج کے اندر نہیں حلال سمجھ۔ آج ایک شخص پوچھ رہا تھا کہ یہ بات واضح ہوگی بھائی، یہ کپورا اور یہ اوجڑی وغیرہ، میں نے کہا سب حلال، حرام کوئی نہیں کھانا چاہتا نہ کھا، حرام کو کہتے ہیں، کوئی حرام نہیں، اچھی بڑی چیز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال پوچھنا تھا جی پوچھیے۔ جو آج کل نا عورتیں مختلف منہ میں بال کرواتی ہے، اسلام کی روح سے جائز ہے کہ نہیں؟ کیا کرتی ہیں عورتیں؟ بال بھی کرواتی ہیں، دعوت مختلف کرواتی ہیں۔ بالوں کو کلر جو کرواتی ہیں؟ ہاں جی، وہی اسٹیکنگ کرواتی ہے جو بالوں کو۔ کلر کے بارے میں مولانا سوال کیا ہے کہ مختلف رنگوں کے بازار کے اندر خوبصورتی کے حوالے سے شیڈز ملتے ہیں، مطلب اگر آپ 15 سال کی لڑکی کو بوڑھی عورت کے روپ میں دکھانا چاہیں تو اس طرح کے بھی بال ہو سکیں، اللہ، اور 50 سال کی یا 70 سال کی بوڑھی لگام والی جو ہے اس کو بھی 12-14 سال کے بال بنائے جا سکتے ہیں۔ تو اب اس میں کئی باتیں مل گئی نا، اگرچہ اس میں دھوکہ، جیسے طاہر میاں کہہ رہے کہ ہے 70-80 سال کی عمر کسی کو پھنسانے کے لیے وہ نوجوان لڑکی بنتی ہے، تو ظاہر ہے کہ خداع اور فریب ہے، دھوکہ، یہ تو حرام ہی ہوگا نا۔ اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے لیے گھر میں اپنے بال ٹھیک کر کے رکھتی ہے تو جائز ہے، مگر یہ جیسا فضول خرچی کا دور شروع ہو گیا نا، حضور نے یہ جو بتایا تھا کہ گدواتی ہیں، سرما وغیرہ برواتی ہیں، اور یہ جو دوسرے فیشن بال، وہ اصل میں فیشن کو روکا تھا، فضول خرچی چل پڑتی ہے نا، کہ بال کی بات نہیں رہتی، بالوں پر ہی ہزاروں روپے لگ گیا، اب گھر کا بجٹ کیسے چلے گا؟ 2-3 ہزار تنخواہ ہے خاوند کی، تو ہم نے یہ دھندا شروع کر دیا، تو اس لیے وہ گھر کی کنگھی پٹی ٹھیک ہے۔ فیشن کے لیے والوں بنائے، یہ کیا کرنا؟ فیشن کے لیے فیشن کے لیے جائز نہیں۔ نہیں بیٹا، یہ تبدیل آتی ہے نا کہ دولت کو ایسے نکلنے کاموں میں ضائع کرنا جس کا کوئی دینی بنیادی فائدہ نہیں، کیا ہے کہ مور اپنے بنوا لیا، یہ پھر کوئی نفع ہے اس کا دینی بنیادی؟ کچھ نہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی چیزیں منع، صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں برائی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا، جو کہتا اللہ قیامن، یہ تو تمہاری زندگی کو گزارنے کے لیے میں نے سہارا دیا، وہ برباد کر دینا عیاشیوں میں۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی بارک اللہ۔ یہ تبذیر کا پہلو ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ جی باقی مسئلے چھوڑیں، کیوں اتنے پیسے ڈیوٹی پہلے ایک رات گزارنے کے لیے ہزاروں روپے برباد۔ جی مولانا فرمائیے، وطن پرستی کیا شرک ہے؟ اور قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہونے کے بارے پہلے میں لیتے ہیں۔ جی قومی ترانے کا جو احترام ہے نا کہ دستور ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب سے سنتے ہیں یا ڈنڈا اس کو سلامی دیتے ہیں، اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا شرک ہے یا ناجائز ہے یا بدعت ہے، وہ بھی لوگ بالکل وہ ریج قسم کے ہیں، یہی ہے اصل میں بنیاد پرست۔ ان کو کہنا دیندار نہیں بنیاد پرست ہوتا، یہ بیوقوف بنیاد پرست ہے کہ شرک کہاں سے آ گیا؟ کون سمجھتا کہ جھنڈا جو ہے ہماری مشکلیں حل کرتا، یا یہ ترانہ جو ہے یہ ہمیں نفع نقصان پسند نہیں۔ قوم نے اپنا ایک دستور بنایا کہ یہ ساری قوم کا یاد ترانہ، ہم سارے یہ عزم رکھتے ہیں ارادہ، اس لیے احترام سے سنا اس کو۔ احترام اور دی شرک ہے کسی چیز کو سمجھے کہ اللہ کے سوا اس میں بھی تقدیر کو بنانے بگاڑنے کی طاقت ہے، یہ ہماری قسمت سے بگاڑ سکتا ہے سمار، اس لحاظ سے جو کسی کی تعظیم کرے وہ شرک۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی۔ مولانا حاضر نے؟ جی الحمدللہ بیٹھے مولانا۔ انہوں نے گل کراؤ، سن رہا ہے نا آپ کی بات، جب بات ہو رہی ہوتی ہے یار تو میں سن رہا ہوں تو آپ پوچھیں میں بتاؤں گا۔ اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو نا یہ چاہے فرضی ہو، چاہے جاری ہو، چاہے نفل ہو، چاہے فرض ہو، چاہے کلے ہو، چاہے امام کے پیچھے ہوئے، الحمد تو بغیر نماز نہیں دی۔ امام کی بات کر رہے ہیں، اگر ہوتی ہو تو اس کا حوالہ دے۔ حوالے یہاں تو دے نہیں سکتے کیونکہ یہاں وقت ہوتا